تو نہ اللہ سے واقف ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے واقف ہیں اور نہ وہ شرک ہی کے مفہوم سے واقف ہیں. ان کا شرک تو ایسا ہے کہ وہ پیرا ہوا ہے بالکل. اگر میں اس کی تفصیل کرنے جاؤں تو میں بتا دوں گا کہ وہ شرک سے وہ خود بھی نہیں بچے ہوئے ہیں. وہ دنیا کو مشرک بنانے کے پھیر میں، مسلمانوں کو مشرک بنانے کے پھیر میں جو ہے وہ خود بھی مشرک ہو گئے. اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا شرک ہے. کسی کا وسیلہ پکڑنا شرک ہے. اولیاء اور انبیاء کی مدد چاہنا، ان کو مصیبت کے وقت میں پکارنا شرک ہے. تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جو بغیر وسیلے کے ہو جاتا ہے؟ یا دنیا کا کون سا ایسا معمولی سے معمولی کام ہے، بڑے کاموں کو تو چھوڑ دیجئے، جو آپس کی مدد کے بغیر ہو جاتا ہے؟ اور صبح و شام میں کتنی مرتبہ آدمی اپنے نوکر کو پکارتا ہے، اپنی بیوی کو پکارتا ہے، اپنے لڑکے کو پکارتا ہے، بھنگی کو پکارتا ہے، چمار کو پکارتا ہے. تو ان سب کو پکارنے سے اور ان سب کی مدد لینے سے شرک نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان سب کو پکارنے پر جو ہے شرک نہیں ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد پکارنا شرک ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب دور سے پکارنا شرک ہے. تو یہ ان کا خدا ہوگا جو دور ہوگا. ہمارا خدا جو ہے نہ دور ہے نہ قریب ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ جہت سے پاک ہے. یعنی دور اور قریب جو ہے یہ فاصلے کی چیزیں ہیں نا، اور فاصلہ اسی پر ایپلیکیبل ہوگا، اور فاصلہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو جسم ہو، جس کو ڈائریکشنز اور جہتیں جو ہیں گھیریں. اور ہمارا رب جو ہے وہ ڈائریکشن سے اور جہت سے پاک ہے، اس لیے کہ وہ جسم نہیں ہے، اس پر زمان اور مکان کچھ بھی جاری نہیں ہوتا ہے. اور ویسے اس کی رحمت جو ہے وہ ایسی قریب ہے، تو قرآن خود فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم آدمی کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی ہماری قدرت اور ہماری عنایت جو ہے وہ آدمی کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور ایک آیت میں یہ ہے کہ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. صحابہ نے پوچھا کہ ہمارا رب قریب ہے تو ہم اس سے آہستہ بات کریں یا دور ہے تو ہم اس کو زور سے پکاریں؟ تو یہ آیت کریمہ اتری کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا. جب تیرے بندے جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو تم اے محبوب یہ فرما دو کہ میں قریب ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو شرط یہ ہے کہ وہ میرا کہنا مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں. تو یہ کہہ دینا کہ صاحب دور والے کو پکارنا شرک ہے، یا مردہ کو پکارنا شرک ہے، یا اس سے مدد چاہنا جو ہے وہ شرک ہے، یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کو شرک کا مفہوم معلوم نہ ہو، اور جس کو رب پر جو ہے ایمان نہ ہو، رب کی ذات کو نہ جانتا ہو. اور ان کے اوپر پھٹکاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان یہ مقرر کی ہے کہ اس نے رب وہ ہے جس نے یہ رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے رسول کو نہیں مانا تو اولیاء کرام کو نہ مانے تو اس کی شکایت ہی کیا ہے؟ اور حقیقت میں تو انہوں نے اپنے نفس ہی کو نہیں جانا، اور جو اپنے نفس کو جانے گا
تو یہ حضرت یحییٰ ابن معاذ راضی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اپنے نفس کو جان لینا جو ہے یہی عرفان رب ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو جانے گا اس نے اپنے رب کو جانا. تو ان کے اوپر پھٹکار یہ پڑی کہ وہ ایمان سے بھی بے بہرا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا دین لیا تو اپنوں کو بھی چھین لیا. تو یہ جو کہتے ہیں وہ کہ یہ شرک ہے، مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے اور دور والوں کو پکارنا شرک ہے. تو دیکھو شرک جو ہے وہ جب ہوگا تو کبھی معاف نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مردوں کو مدد مانگنے سے شرک ہو جائے یا دور والوں کو پکارنے سے جو ہے وہ شرک ہو جائے اور قریب والوں کو پکارنے سے یا ان سے مدد چاہنا جو ہے وہ جائز ہو جائے. جب یہ شرک ہے تو سب کے حق میں شرک ہوگا. ایسا کوئی شرک نہیں ہے کہ جو بعض لوگوں کے لیے جائز ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ حرام ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی اولیاء دشمنی اور انبیاء دشمنی جو ہے یہی سے ظاہر ہو گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا ہے، اور ہم انبیاء کرام کو پکاریں، انبیاء کرام سے مدد چاہیں، اولیاء کرام سے مدد چاہیں تو ان کے نزدیک جو ہے یہ شرک ہو جاتا ہے. تو یہیں سے ان کی انبیاء دشمنی اور اولیاء دشمنی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے مذہب مہذب اور ہمارے عقیدے کے اولیاء کرام بعد الوصال جو ہے مدد فرماتے ہیں. اس پر ایک دو دلیلیں نہیں، احادیث کریمہ اور آیات کریمہ میں جو ہے اس پر سینکڑوں دلیلیں جو ہے قائم ہو چکی ہیں. اور علماء کرام نے خصوص سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے برکات الامداد جہد الاستمداد ایک رسالہ اس پر جو ہے پورا لکھا ہے، جس میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ اہل استمداد کے لیے یعنی سنیوں کے لیے اولیاء کرام کی امداد کی برکتیں جو ہے وہ ثابت ہیں. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مجھے اس وقت ایک قول یاد آتا ہے. انہوں نے بحث کرتے کرتے کہا کہ زندے کی مدد جو ہے زندے کے حق میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یا جو اس دنیا سے چلا گیا جس کو مردہ کہتے ہیں یہ لوگ بے ادبی کے طور پر، اس کی مدد جو ہے وہ زندے کے حق میں زیادہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا کیونکہ وہ حضرت حق میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے اور براہ راست جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے وہ مستمد ہے، اس پر جو ہے فیضان ہو رہا ہے، تو اس کی مدد زندے کے حق میں جو ہے وہ زیادہ ہے.